جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت صاحب. پچھلے 2 دن شدید گہما گہمی رہی اور ہر ایک کی نظریں پارلیمان کی جانب رہیں. آپ نے بھی کافی وقت پارلیمان میں گزارا. پارلیمنٹیرینز بیچارے میں دیکھتا رہا، مجھے یقین مانیں کہ مجھے ترس آ رہا تھا ایم این ایز پہ اور سینیٹرز پہ کہ کچھ شوگر کے مریض تھے، کچھ بی پی کے مریض تھے، اور وہ سارا دن پابند رہے، پابند سلاسل رہے، دوسرے لفظوں میں کہ ایک بہت بڑی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. اور یہ ساری گہما گہمی ایک طرف، نتیجہ 0/0. ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اکیلے، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، اکیلے، قائد ایوان ہیں، اکیلے قائد ایوان چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. جس ایوان سے منظور ہونا تھا اس کے قائد ہیں نا آئینی ترمیم کے، نہیں یا کوئی اور ہے؟ وہ وزیر اعظم اسی لیے ہیں کہ وہ قائد ایوان ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس ہیں. تو اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ میرے نمبر کیا ہیں تو باقی وہ کیا کرتے ہوں گے اس وطن عزیز کے ساتھ؟ یعنی دیکھو، نمبر پورے ہوں گے تو یہ ساری ایکٹیویٹی. میری ایک بات سنیں، نمبر پورے ہونے کی بات ہے تو میں صرف چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں ایک 2% کا رپورٹر ہوں. اس سے پہلے میں اور مزید بات کروں، میں نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ میں شہباز صاحب کو جتنا مرضی کر لوں، وہ ان کا دل بڑا ہے. دیکھو جو اچھی بات ہے میں مانوں گا، میں ان کو سخت تنقید کا نشانے کی یعنی زد میں رہتا ہوں، آپ کی مہربانی. لیکن اس کے باوجود منوائی گل نہ رہتی. 11 ستمبر بروز بدھ پبلک ٹی وی پہ سر ایک پروگرام ہوتا ہے خبر نشر، آپ شاید اس کے ہوسٹ کرتے ہیں. عدنان حیدر کر رہے ہیں. اس میں نے آپ کو آئینی ترمیم اور نمبرز کے حوالے سے ایک بات کی تھی، پہلے وہ سن لیں. سنائے جی صاحب. میں ابھی بھی قائم ہوں کیونکہ اس کے لیے پہلے تو 9 من تیل ہوگا، پھر رادھا نے ناچنا ہے. آئینی ترمیم جو ہے وہ اب اتنی آسان نہیں رہی جتنی پرسوں نظر آ رہی تھی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پرسوں تک آئینی ترمیم کے بندے پورے تھے، اب نہیں ہیں. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سجی دکھا کے کھبی مار رہے ہیں، اور اس کی وجہ ان کی سیاسی مجبوری ہے. یہ میں بھول گیا تھا یہ بات. اب بدھ 11 ستمبر کے دن یہ 2% کا رپورٹر کہہ رہا ہے کہ صاحب مولانا سجی دکھا کے کھبی مار رہے ہیں، اور بخدا میری مولانا سے ملاقات ہوئے کم از کم 1.5 یا 2 سال ہو گئے. اور آپ کو پتا تھا یہ ہونے میں؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا. میں تو بھائی کلپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا، 11 ستمبر کی بات ہے. اب میں 2% کا رپورٹر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کیے بغیر عملی طور پر رپورٹنگ سے ریٹائر ہوا شخص ٹیلی ویژن پہ برملا کہہ رہا ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے، کیونکہ نمبر پورے نہیں ہیں. اب اس میں یار آپ نے واضح کر دیا کہ مولانا جو ہیں وہ بھی سجی دکھا کے کھبی کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اس کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم، جن کے پاس معلومات اکٹھی کرنے کے ذرائع مجھ سے کہیں زیادہ کئی ایجنسیاں، اس کے بعد پھر یہ پورا نیٹ ورک ٹھیک ہے بھی ہے. پھر پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ یہ 3-4 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 4 مرتبہ وہاں کی اسپیشل برانچ یہ وہ یار ان کے پاس تو مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہونی چاہیے. لیکن نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے ہفتہ اور اتوار پوری قوم کو یوں رکھا، آ رہی ہے جی نمبر بڑے پورے ہو گئے. میرے دوست بڑے عزیز خواجہ آصف صاحب جمعے کے دن کیمروں کے سامنے کہہ رہے ہیں بس یوں. اب ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا ان سب لوگوں کے ساتھ؟ یہ وہ پارٹی ہے، پرانا ماننا میری بات کا، وہ جو بہت بڑے کہتے ہوتے نا ہے اس قوم پہ. ان کے پاس جب گئی یہ پٹیشن ایک کہ صاحب یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کیسے، تو ہاں اس کا تو قانون ہونا چاہیے. تو لیکن قانون تو پارلیمان بنائے. ہینڈ گرنیڈ کی پن کھولی اور پھینک دی پارلیمان کو. ٹھیک ہے صاحب. اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کہنے والے جو ہیں وہ لندن جا چکے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اعلیٰ سطحی وفد، خواجہ آصف بیچارے اکیلے کیا، وہ وہاں گئے.
وہاں جب آئے تو ہر ایک نے یہ کہا کہ جی ہماری جو گفتگو ہوئی ہے وہ حلفاً ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. یہی ہوا تھا نا. ٹھیک ہے. جب وہ قانون آیا تو ایگزیکٹ کتنے منٹ میں پاس ہوا؟ 12 منٹ میں. ایگزیکٹ سر میں پریس گیلری کا رپورٹر آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ ہی منٹ میں. اب اس کو اس کے بعد سینٹ سے منظور کروانا تھا. اب سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یاد آ گیا کہ بھائی ہمارا وہ تو اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہوتی ہے, کہ تھوڑا سا نا ہومیوپیتھک ٹائپ کی کوئی ترمیم کر لیں. اور ایک بڑی معقول سی ایک تجویز یہ تھی کہ ٹھیک ہے صاحب, وہ پرائم منسٹر کو رائٹ ہے, وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں دیں, لیکن وہ یہ کہ پارلیمان کی ایک کمیٹی جس میں آل پارٹیز ریپرزینٹیو ہوں, انہیں ان کیمرہ یہ بتا دیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر ایکس یا وائی چیف کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں, جو پبلک نہ ہو. یعنی ووٹنگ نہیں ہوگی, صرف ان کو وضاحت کر دے کہ یار یہ وجہ میں اس وجہ سے دے رہا ہوں. جناب اس پہ بہت آپا دھاپی مچ گئی کہ نہیں, جیسے اسمبلی سے, قومی اسمبلی سے منظور ہو کر آئی ہے ایسے ہی آئے گی. اس کے بعد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ ہوا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنے نانا کی طرح بہت شدید فلو ہو گیا, وہ اوپر ہی سوتے رہے, نہیں آئے. نہیں وہ تو خیر وہ سینٹ سے ہونا نا, وہ سینیٹر تو تھے نہیں. تو اللہ آپ کا بھلا کرے, سینٹ سے بھی 12 منٹ میں تو ٹوٹل 24 منٹ لگے. اور نہیں یار, حسین اتفاق دیکھو منا کہ قومی اسمبلی میں بھی 12 منٹ, سینٹ میں بھی 12 منٹ. کیا مینجمنٹ تھی. جنرل فیض السلام علیکم, اگرچہ آج کل آپ کے حالات برے ہیں لیکن آپ نے جیسے ان کو گھیرا ہوا تھا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس جنرل فیض زندہ باد, شہباز صاحب کے پاس آپ جیسا جنرل فیض نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جنرل فیض ہوتا تھا 12 منٹ میں. اچھا ان بیچاروں کا خیال تھا کہ شاید ہمارے پاس جو جنرل فیض ہوں گے کوئی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے تو سارا ملبہ ڈال دیں گے. میں آپ کہتے ہیں نا کہ میں لسی سامی, میری نظر میں شہباز شریف لسی سامی, سارا ملبہ آپ ان پہ ڈال دیتے ہیں. مس مینیج کہیں سے تو ہوا نا باپو, لیکن یہ پیش کس نے کیا؟ یہ کون ایڈوائز بھیجتا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو ہم نے جب کہ چھٹی ہوتی ہے ان یوزلی ہم نے قومی اسمبلی اور صبح سینٹ کے اجلاس بلانے, اور بنائے بھی اس انداز میں ادھر سے پاس ہوگی ٹک اے سینٹ ڈزنٹ ٹا. ہفتے کے دن ہوا, ہفتے کے دن صاحب آپ نے باقی سارے بندے اکٹھے کر لیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آپ کے اپنے بیٹے حمزہ شہباز شریف صاحب مجھے ایوان میں بیٹھے, جمعے کا واقعہ وہ نہیں آئے. ہفتے کے دن, جمعے کے دن, ہفتے کے دن, جمعے کے دن وہ نہیں تھے, وہ ہفتے کو پھر آ گئے تھے نا. ہفتے کے دن ہاؤس میں مجھے نظر نہیں آئے تھے. ہفتے کو ان کی فلائٹ تھی, وہ سنڈے کو پہنچا. ٹھیک ہے. پھر پاکستان کے 4 بار وزیر اعظم رہے آپ کی جماعت کے سربراہ 3 بار میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ بھی ہفتے کے دن ایوان میں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. جب سر وزیر اعظم کے بھائی بڑے, وزیر اعظم کے فرزند وہ ہاؤس میں نہ ہوں, تو ایک عام ایم این اے جو روزانہ اٹھتے بیٹھتے یہ تانا سن رہا ہے کہ فام بندہ نہیں 47 پیداوار ہے, اتنا تو ہے ہی بندہ کوئی نہیں. اس کو کیسے آپ نے قیدیوں کی طرح کس منہ سے ان کو یوں کر کے رکھا ہوا تھا, یہ ہلنا نہیں ہے یہاں سے. کیا آپ نے مذاق بنا رکھا ہے؟ نہیں, آ گئے تھے نا نواز شریف, تو کل یہیں پہ تھے. پھر کیا ہوا جب وہ آ گئے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کا اسکواڈ لگا. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے آپ کو فون کر کہا کہ وہ مولانا کے پاس جانے لگے. آپ نے کہا نہیں جائیں گے. میں نے کہا میں سڑک پہ ہوں. میں نے کہا نہیں جائیں گے. آپ نے کہا نہیں جائیں گے. آپ یہ دیکھیے یار, اسکواڈ لگا. دیکھیں میں تو آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں گراؤنڈ سے. میرے ساتھ وہ پہلے ہی وہ میرے جو میں الیکشن سے پہلے توتیا من موتیا کہتا تھا, اس پہ ناراض ہو جو ریڈی پہ بٹھایا آپ نے. دیکھیں فیئر بی فیئر, آپ نے ریڈی پہ بٹھا کے زیادتی کی. تو ابھی بھی مسلم لیگ کیا کر رہی بھائی صاحب؟ اب آپ تم مجھے بتاؤ, یہ ٹکر چلتا ہے کہ جی اب وزیر اعظم پاکستان ہمراہ نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے ملنے جائیں گے.
جیسے ہی پی ٹی آئی کا وقت اٹھے گا, پورا جملہ پورا کرنا, جیسے ہی سن لو نا, نہیں اب یہ جیسے یہ ٹکر چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے سے پی ٹی آئی کا وفد موجود ہے 3 افراد پر مشتمل, اب 2 مزید پی ٹی آئی کے رہنما وہاں ملنے آ گئے. ٹھیک, تو میٹنگ لمبی ہو گئی. اب ادھر تو انتظار ہو رہا ہے نا, اب ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ کب پی ٹی آئی سے میٹنگ ختم ہو تو میاں صاحب چلیں. اتنی دیر میں کیمرہ کٹ ہوتا ہے, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پارلیمنٹ تشریف لاتے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر ہی کھڑے ہو کر, ہاں وہاں کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں پارلیمنٹ. یہ رہائش کا لفظ غلط ہوتا ہے, رہیدن مستر ہوتا ہے اور اس سے رہنا ہوتا ہے. یہ میں نے جوش صاحب سے سنا ہوا ہے, تو یہ ایسی بس اب چل پڑا ہوا ہے. لیکن آپ نے بھی, آپ ویسے اس پہ ڈانٹ بھی پڑی تھی آپ کو اس جی جملے جی. میں. تو یہ جوش مرحوم جوش ملیح آبادی, انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے, اور وہ جن الفاظ میں کہا تھا میں بہرحال جس طرح ڈانٹا تھا. اینی وے میں عرض کر رہا ہوں, وہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ہمیں کچھ اعتراضات ہیں, کچھ رد کیوں ہیں, تو ہم وہاں جا کے بتائیں گے. پارلیمنٹ جا کے بتائیں. مثلا انہوں نے ایکچولی خلق کے خدا کے لیے یہ کہا کہ میاں صاحب ساڈے نو نہ ہی سمجھو تو برائے مہربانی یہاں آ کے ہم خود کو شرمسار نہ کریں. اچھا, وہ غفور حیدری صاحب نے کہا, کوئی اور رابطہ نہیں ہوا؟ بھائی دعوے کچھ اور بھی ہیں, آپ کیا اس پہ اعتبار کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں بالکل. جی جی بتائیے, دوسرا دعویٰ بتا دیں. نہیں کہ نواز شریف اور بتائیے نا مولانا صاحب کا رابطہ ہوا کیسے. فون بھی ہوتا ہے, کبوتر گئے, اچھا فون پہ, فون بھی ہوتا ہے, اور فون ٹیپ نہیں ہوتے. ٹیپ کا فون ٹیپ ہو سکتے ہیں, فون ٹیپ کیوں نہیں اچھا خیر, ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کیا ہوا, کس نے کس کو فون کیا, اگر آپ کو پوری خبر ہے تو بتائیے. میرے خیال میں رابطہ نواز شریف صاحب کی جانب سے کیا گیا, کہ جی ہم آنا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی جانب سے کیا گیا, پھر نواز شریف صاحب کی بات کرائی گئی, جس پر مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ضرور آئیں, لیکن جس مقصد کے لیے آپ آ رہے ہیں تو اس کے لیے مت آئیے. مت نہ آئیے. اس پر میرے تحفظات ہیں, ان کو دور کیے بنا میں آپ کے سامنے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا, اب میں آپ کو اتنے عرصے سے جانتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ یار عدنان ہمیشہ جب کسی خبر کی بات ہو تو وہ میرے ساتھ اس کو پتا ہے کہ یہ بار بار تانے دے گا, نہ صرف کیمرے پہ بلکہ اٹھتے بیٹھتے کہ یار یہ تم نے کیا بونگی ماری تھی, تو میں نے تو اعتبار کر لیا. لیکن پشاور سے کراچی تک وہ تمام لوگ جو کہ سکرینوں پہ یوں نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے, ان کو تو میسیج یہی ملا کہ مولانا نے یہ عزت رکھی میاں نواز شریف کی کہ غفور حیدری کے ذریعے کہلوایا کہ پلیز آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ریسیو یو. میرا تو بھلے آپ غفور حیدری والی بات کر رہے ہیں یا میرے فون والی بات کو آپ مان لیں, میرا سوال پھر بھی وہی ہے کہ مولانا نے انکار کیوں کر دیا. اتنی اسٹرانگ فوٹنگز مولانا صاحب کی کیوں نہیں. ارے میرے پیارے, اس وقت وہ جماعت جس کے ہر جلسے کا آغاز یوں ہوتا تھا, جاپانی بھی ہوتے تھے, ڈیزل ڈیزل, اور ٹھہرو میں ڈیزل پہ آؤں گا, اب وہ ان کی رہائش کا لفظ غلط ہے, رہائش کے ارد گرد جو ہے وہ طواف کیے چلے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, باقاعدہ مغرب کی نماز مولانا صاحب کی امامت میں ادا کی, سوائے ایک صاحب کے, کیونکہ انہوں نے اپنا مسلک بھاری رکھا. نہیں یہ بھی اگر یہ جب لاؤ گے بات تو اینی وے, جو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی, بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کل سیاست میں نہیں آئے ہیں. یہ بار بار میں تمہیں کہتا رہتا ہوں, زیرک سیاستدان ہے اور ہر سیاستدان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. مولانا نے کوئی مس کمٹمنٹ کی ہے 3 دنوں میں؟ زیرو, ایک مرتبہ بھی نہیں. تو آپ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی نمبر پورے ہو چکے ہیں. شہباز شریف صاحب کو لاکھ برا آپ کہہ لیں, اتنے تو کم عقل نہیں ہیں وہ کہ اتنا بڑا آئینی 26ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور وہ بغیر مولانا صاحب سے کمٹمنٹ لیے اس کے لیے 2 اجلاس بلا لیتے ہیں. آپ 2 مرتبہ مل کے آئے ہیں, جب آپ 2 مرتبہ مل کے آئے اور آپ آ کے مجھے بتائیں کہ صاحب وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کی خاطر کل یہاں آ کے بیٹھوں گا فلاں بندہ. میں کہوں یار نہیں یار, وہ ہمارے شعبے آئیں گے. میں کہوں یار عدنان کہہ رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئے گی. سمجھے میڈم, مولانا نے مس کمٹمنٹ نہیں کی شہباز شریف سے, ناٹ فار ونس, ناٹ ود اینی باڈی. وہ پہلے دن سے ہی
وہ بہت اشتیاق سے ملتے ہیں, بڑی اردو ماشاءاللہ بولتے ہیں, لیکن مولانا کی بات جو ہے اس دیکھیے آپ خود سمجھنے کی کوشش. مولانا صاحب نے کچھ ہی گھنٹوں میں حکومت وقت کو بے وقت کر کے رکھ دیا. سر اس حکومت نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا یار. جہاں پہ اپنے 1-2 بندے کروا لیے تھے فارم 47 کے ذریعے, تو ان کو بھی ہونے دیتے, ان کے صوبے سے ان کے بیٹے کو ہونے دیتے. یار نہیں نہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر فرض کرو کہ یہ کہانی درست ہے کہ جی جو لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں, فرض کرو, میں نہیں کہہ رہا یہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ خلق خدا میں جو تاثر ہے 45-47, تو ساڑھی واری آئی تھے گگو بول پہ. پھر اس کے بعد جتنا کچھ ہوا ہے, اتنی ساری مشاورتیں ہوتی رہیں, یہ وہ فلاں ڈماغ آئینی عہدے بھی بٹے ہیں. ایک آدھ مرتبہ مولانا کو بلا کے پوچھ لیا جاتا کہ صاحب کچھ ہمارے لیے حکم. ہیلو. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو نا, مولانا کی میری کوئی بات میرے دل کو لگ نہیں رہی کہ شہباز شریف صاحب اس حد تک ال انفارم تھے کہ انہوں نے بھائی کو بلایا اسپیشل. مطلب یہ دیکھنا کتنی انسلٹ ہے. نہیں تو کیا کہ نواز شریف آئے اور چلے گئے واپس. یار یہ آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کی اس بات پر 100% اتفاق کرتا ہوں, میں مان لیتا ہوں, ہاتھ اٹھا کے مان لیتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ٹیلی فون ہوا مولانا کو کہا گیا کہ دیکھیے جی یہ بات کر لیں بڑے بھائی سے. تو مولانا نے ان کو کیا, حکومت اس کو ویسے تو ذرائع سے بہت کچھ چلوا دیتے ہیں, تو یہ بھی چلوائی جا سکتی تھی بات. خلق خدا میں یہ بات تو نہیں گئی نا. خلق خدا میں تو بات یہ گئی کہ میاں صاحب انتظار کرتے رہے اور مولانا پی ٹی آئی والوں کے ساتھ خوش چپیوں میں مصروف رہے, اور بالآخر مولانا عبدالغفور حیدری کو باہر بھیج کر کیمروں کے سامنے کہہ دیا کہ میاں صاحب ساٹھے لو نہ سمجھو پلیز. اور پھر نواز شریف چلے گئے واپس خوشی لاہور کہ میں لاہور جا رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں جب نہیں بے آبرو کے نکلے کہ باعزت نکلے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آئی تھنک ہیوج امبیرسمنٹ. بے آبرو کر کیا کرنا, چلو جی امبیرسمنٹ اردو ترجمہ یار باعث شرم ہے. اور یقیناً انہوں نے بہت, انہیں میں جنرلی آئی سویئر آن گاڈ آئی فیل سوری فار ہم. لوگ ان کے چاہنے والے بڑا غلط سمجھتے ہیں ان کو. کیا آپ عمر کے اس حصے میں اتنی بڑی لیگسی کے ساتھ ایک بندہ یار جس نے بہرحال ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی ایک ہسٹری میں بھی ان کا ایک سنگ میل ہے کہ فائنل بہرحال ایکسپلوژن ہوتا ہے. اس کے بعد جب بھی پاکستان کی کبھی سفارتی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بات کہ جی بھارت کا وزیر اعظم بس پہ بیٹھ کے لاہور آنا اور مینار پاکستان پہ کہنا کہ بھئی پاکستان ایک حقیقت ہے, یعنی دیز آر تھنگز وچ یو کانٹ. اب وہ شخص جس کو ملنے کے لیے واجپئی بس پہ آ کے اور مینار پاکستان پہنچتا ہے, اس کو اس کے اپنے ملک کے اندر اسلام آباد شہر کے اندر مولانا فضل الرحمان ملنے کو تیار نہیں ہو رہے. یار کیسی بلندی کیسی پستی. اس میں تو شہباز شریف صاحب کا قصور ہوا نا. وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں. اب میں جو آپ بریک لے لیں, اسی پہ کنٹینیو کریں گے. ٹاپک یہی ہے, بڑی جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں اس پہ بات کریں گے. نتیجہ کیا نکلا اور کیا یہ ترامیم ہوں گی؟ آئینی ترامیم پہلی دفعہ نہیں ہو رہی, 26ویں آئین ترمیم ہوئی. اسی کا جواب بریک کے بعد لیں گے. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے مولانا کی رہائش کے باہر آیا تو میڈیا سے انہوں نے بات کی. مختصر بات یہ ہے کہ ایک تو یہ انہوں نے کہا, خورشید شاہ اور نوید قمر صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی مل کے آئینی ترامیم کی تجاویز بنائیں گے, اور جب ہم متفق ہو جائیں گے ہم حکومت کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے. آئینی عدالت پہ ان کا کہنا ہے کہ ہم دونوں کا اتفاق ہے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. آئینی عدالت میں نئی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ حتیٰ کہ کچھ پیپلز پارٹی کے افراد پی ٹی آئی کے لوگ بھی آمادہ ہیں بشرطے کہ اس کے سربراہ جسٹس فائز عیسیٰ کو نہ بنایا جائے. اس کے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ بات تو پبلکلی آ گئی ہے نا. میں آپ کو انہوں نے جو پہلا چیف جسٹس ہوگا نے اس کے پروسیجر پر سوال اٹھائے, تو آپ کے پوائنٹ ٹھیک ہے. یو آر رائٹ. ہاں یو آر رائٹ. وہ یعنی کہ وہ پرسن اسپیسیفک ہیں کہ وہ نہ ہو. اب صرف ایک دو باتیں جلدی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آئینی ترمیم کو مذاق نہیں ہوتی. جنرل مشرف
سے پہلے جنرل ضیاء 8 سال کے مارشل لاء کے بعد غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 8ویں ترمیم کرنا تھی تاکہ مارشل لاء کو جسٹیفائی کیا جائے, انڈیمنٹی دی جائے اور پھر آگے سویلین گورنمنٹ کام کرے. ٹھیک ہے نا جی. وہ 8ویں ترمیم کا جو مسودہ تھا وہ سپٹمبر 1985 میں ہاؤس میں پیش کیا گیا اور وہ نومبر 1985 میں منظور ہوا تھا. میں اس وقت ایک نوجوان رپورٹر کی حیثیت میں رات کو 2:30 بجے تک پارلیمان ہاؤس میں موجود ہوتا تھا. لگ بھگ 3 مہینے. یہ اسی نئی اسمبلی, نیشنل اسمبلی کے فلور میں؟ نہیں سر, اس وقت اسمبلی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک یہ یار ادھر یار یہ نادرا کے دفتر. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جی جنرل مشرف کا دور, ایل ایف او ان کو بھی اسی طرح کی ترمیم چاہیے تھی کہ جی جو کچھ ہوا سو ہوا اور اس کے بعد آگے بڑھے. ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم. اگست 2002 سے ملاقاتیں مذاکرات شروع ہوئے, وہ ٹیبل ہوا ہاؤس میں اور 14 جون 2003 کو منظور ہوا اور پیپلز پارٹی نے اس کو ووٹ نہیں دیا تھا. لگ بھگ 11 مہینے لگے. اب جنرل ضیاء الحق آرمی چیف کی وردی کے ساتھ ایوان صدر میں ہیں, جنرل مشرف آرمی چیف کی وردی کے ساتھ جو ہیں ایوان صدر میں ہیں. تو ادھر 3 مہینے لگ جاتے ہیں, ادھر 1 سال لگ جاتا ہے. پھر آصف علی زرداری 2008 میں جب منتخب ہوتے ہیں تو پہلی تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی آئین میں جو سقم ہیں انہیں دور کرنے کے لیے جو بعد 18ویں ترمیم کے نام سے منظور ہوئی. ٹھیک ہے. 2008 سے پھر کمیٹی بنی. ہاں کس مہینے میں بنی؟ 2008 کے ستمبر میں شاید. سپٹمبر میں نا, سپٹمبر میں 20 ستمبر 2008 کو بنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے سر یہ کمیٹی بن گئی. پھر اپریل ان کے 77 سیشنز ہوئے اور تمام سیاسی جماعتوں میں یہ اتفاق تھا. اس کے رضا ربانی سربراہ تھے. تمام سیاسی جماعتوں میں اس بات پر اتفاق جو نبھایا انہوں نے کہ اندر کا ایک لفظ باہر نہیں آئے گا. 77 اجلاس ہوئے, 77 جو رات گئے تک جاری رہتے تھے. اس کے بعد اس کو میرے بھائی پیش کیا گیا جب اپریل 2010 نہیں مارچ 2010 میں پیش ہوئی اور اپریل 2010 میں منظور ہوئی. لگ بھگ 1.5 سال بعد. سر یہ گزرنے کے باوجود ڈائسینٹنگ نوٹس لکھے گئے. مثال کے طور پر مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ جی ہمیں صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا منظور نہیں ہے, اور پاکستان مسلم لیگ قاف نے بھی کچھ اعتراضات اٹھائے لیکن ایک کنسنسس بنا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت بیساکھیوں پہ چلنے والی, ان کے پاس یہ قوت کہاں سے آتی کہ آپ 2 دنوں میں جو ہے آپ نہیں 1 دن میں سر, اور وہ بھی ایسی ترابیم وہ چاہتے ہیں کہ 1 ہی دن میں ہو جائے جس کا اچھا. اور آپ کمال ہے 2 دن ضائع ہو گئے. آج صبح جو بھی شخص تھوڑا سا بھی دلچسپی رکھتا ہے سیاسی خبروں میں اس کے فون میں 5-8 بندوں کے دے ہوا جی یہ 26 صفحات پر مشتمل آئینی ترابیم. لیکن سنا غلط ہے وہ ساری. ارے بھائی اس میں تو خود آپ کچھ مان رہے ہیں. مثال کے طور پر 2 افراد ابھی تک مان چکے ہیں کہ جی آرٹیکل 8 میں ایک ترمیم کی جا رہی تھی جس میں کہا گیا کہ جو بھی شخص مثلا لوگوں میں یہ تاثر پھیلا جو شخص بھی ملک کے خلاف بات کر رہا ہو اس کو اٹھا لو. بھائی ملک کے خلاف سے کیا مطلب, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ تو یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کے ہی خلاف ہے. لیکن عوام کی اکثریت میں آپ نے چھپا کے کیوں رکھا؟ اس پہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو کہیں سے آیا تھا. تو جب بیچاروں کے پاس آیا, یہ جو آپ نے ضیاء الحق کی بات کی تب بھی کچھ چھپایا نہیں گیا تھا. ارے باس ایمان میں باقاعدہ لے ہوا یار. یہاں تو ہمارے وزیر قانون کو کل ملا ہے. وہ اب جب وزیر قانون جب کہے کہ مجھ تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی اور نے تیار کیا نا, تمہاری وزارت قانون نے تیار نہیں کیا. یار آپ کیا کہہ رہے ہو پبلک کو, کیا بتا رہے ہو؟ سچ بتا رہے ہیں. یار چھوڑو, وہ کہتے ہیں جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. ارے چھوڑا کرو, ایسے بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی وزارت یہ نہیں کہ کہے کو بنی ہوئی ہے. وہ مقصد یہ کہ ٹھیک ہے انپٹ یقیناً آیا ہوگا ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ جی بس نہیں یار ایسے نہیں ہوتا. یہ ہوا بنایا کیوں حکومت وقت نے؟ بھائی اب میں کیسے اس بات کو میں آئی وش کہ میری تو ایکسیس ہوتی کوئی. میں تو راندہ درگاہ ہوں. پورے ملک میں یہ تاثر دیا گیا کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے لیے ٹوکرا ہوں
ان کے لیے راندہ ادھر کہاں جاؤں تو جاؤں کہاں، لیکن پھر بھی بہرحال جگاڑ نکال کے کچھ نہ کچھ نکال لیتے انہوں نے ہیں۔ اور کچھ کیا نہ ہو کہ حکومت نے یہ تاثر ضرور بنایا ہے کہ کوئی غلط کام ہونے لگا، مطلب کہیں چلے جائیں پورے پاکستان، وہ کہتے ہیں یار یہ چھپا کیوں رہے تھے؟ اور جب اس میں اس طرح کی باتیں آئیں، اب بتائیں نا کہ کوئی شخص مثال کے طور پر اب مجھے بتائیں بلاول بھٹو زرداری، ابھی میں فرض کرو ینگ ابھی میں رپورٹر ہوتا اور میں کھڑا ہوتا، میں خورشید شاہ صاحب سے پوچھتا، میں پوچھتا سید نوید قمر صاحب سے کہ سر آپ کو جو پاس جو اوریجنل جو بات آئی ہے کیا اس میں آرٹیکل 8 تھا، کیا اس میں واقعی یہ ترمیم تھی کہ جو شخص بھی ملک کے خلاف بات کرے گا اس کو پکڑا جا سکتا ہے، کیا تھا یا نہیں تھا؟ میں سوال کرتا۔ اب ہمارے آج کل کے دوست بھی ذرا تھوڑا سا بہت زیادہ مہذب ہو چکے ہیں۔ ایک اور جو ایشو ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب پچھلے کوئی لگ بھگ دیکھا جائے تو ان 6-7 مہینوں میں مسلسل فیل ہوئے ہیں۔ محسن نقوی کو وزیر داخلہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، نہیں ہٹا سکے، وہ کئی سیکرٹریز کو لگانا چاہتے تھے، نہیں لگا سکے، کئی لوگوں کے تبادلے کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، یہ ترمیم لانا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ تو جب اتنی ڈسکریڈٹ ہو جائے یہ گورنمنٹ تو کیا اس کی مستقبل آپ کو روشن نظر آتا ہے یا محفوظ نظر آتا ہے؟ لگتا تو نہیں، پر اللہ خیر کرے، لیکن ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے سر، ایک ساکھ ہوتی ہے، اور میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں ان 2 دنوں نے اس حکومت ہی نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ساکھ کو جو ضرب لگائی ہے وہ زخم بھرنے میں نہ جانے کتنے برس درکار ہوں گے۔ یار آپ کی اگر تیاری نہیں، ہوم ورک نہیں، کس پھرتے پہ تتا پانی، سوت نہ کپاس، کلو سے لٹھم لٹھا، آپ تیار جا رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور اس میں اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں کہ کس منہ سے یہ کہیں گے۔ اب وہ بعد میں اعظم نظیم تارڑ صاحب قومی سے کھڑے ہو گئے، وہ تو اصل میں ہم کہہ رہے تھے اگر کچھ علاقوں میں شورش زدہ علاقے قرار دے دیے جائیں تو فلاں 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 فلاں۔ اور یار دوسری طرف عالم یہ ہے، میں نے ہزاروں مرتبہ کہا ہے نا کہ میں ججوں میں کبھی مسیحا نہیں دیکھتا۔ میری افتخار چودھری صاحب نے یہ مسیحائی ختم مسیحائی کا چاؤ دفن کر دیا ہوا ہے، میں کبھی کسی عدالت سے مسیحا۔ اب فائز عیسیٰ صاحب کو میں اکثر یہ محسوس کرتا تھا یار خواہ پی ٹی آئی بہرحال ان کے جذبات ہیں، وہ یہ جنرلی محسوس کرتے ہیں کہ جی ان سے جو انتخابی نشان بلہ وہ قاضی صاحب نے چھینا، وہ اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے کہ یہ الیکشن کمیشن نے کیسے پرسو ہوا یہ۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے حامی لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ فائز عیسیٰ صاحب کو ایک بدی کی علامت، ایک ایول میکیولین فیس بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایک تاثر پھیلے چلا جا رہا ہے کہ ارے صاحب یہ حکومت جو ہے جیسے وہ ہندوؤں کی میتھالوجی ہوتی تھی کہ یہ جو زمین ہے یہ گائے ہے، اس کے 2 سینگوں پہ قائم ہے، اسی طرح ارے یار اگر فائز عیسیٰ چلے گئے تو منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو 45-47 کھولنے پر یہ تو خیر بڑا تاثر بنا دے، اب تو یہ تاثر ظاہر ہو گیا نا سر۔ بھائی کنگ شپ نوز نو کنشپ، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، اقتدار نہیں۔ آج ہی سید نوید قمر جو بھی جو گئے تھے اب یہ بل لے کر آئیں گے، انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا فرمایا؟ اسد صاحب آپ سنیں، اگر کنسیپٹ صحیح ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ آئے گا جج تو ہمارے فائدے کا ہوگا یا یہ جج آئے گا تو ہمیں نقصان دے گا۔ All the judges who have reached that level are all honorable to us. ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہم کیوں سمجھے کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب، I think I have the highest admiration for him. یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک کو آگے کر رہے ہیں اور ایک کو پیچھے کر رہے ہیں۔ یہ تو کلیئر ہوگا کہ نیکسٹ چیف جسٹس ہیں بھائی وہ صاحب جو اب حکومت جا کے گئے ہیں مولانا فضل نہیں ہے، حکومت تو نہیں ہے ابھی، اتحاد ہوا ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی یہ حکومت نہیں ہے، حکومت کے اتحادی ہیں، ابھی حکومت بنانے گئے ہیں، وہ ابھی آپ کو بعد میں سمجھ آئے گا۔ کیا مطلب؟ بھائی اب یہ فیصلہ ہوا نا کہ اب آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ پیپلز پارٹی اور جے یو تیار کریں گے، پیپلز پارٹی تیار کرے گی، اور اس کے لیے یہ بھی ڈاکیا بھی طے کر دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ مرتضیٰ وہاب بیچارہ، بھائی وہ ینگ سا بچہ ہے، وہ تو میئر کراچی، ارے یار وہ ابھی ٹکر چل رہا تھا، میں مذاق نہیں کر رہا، کراچی سے آئیں گے تو پتہ نہیں بھائی کیا سے ہوگا، لیکن وہ لے کر جائیں گے۔ دیکھو یہ تک اتنی موڈیلٹیز ڈسکس ہوئی ہیں کہ پہلے وہ پیپلز پارٹی بازی لے گئی ہے۔ یار تم یہ دیکھو کتنی موڈیلٹیز طے ہوئی ہیں کہ پہلے تیار ہوگی، پھر ڈاکیے کا نام بھی بتا دیا گیا کہ عدنان حیدر ہوگا، پھر وہ مولانا اس کو دیکھیں گے۔
اس کے بعد پھر یہ دونوں میں جب اتفاق رائے ہو جائے گا تو پھر یہ حکومت کو کہیں گے اور بے وقوفوں اسے کہتے ہیں سخن برسیرا، اوہ تے ہون پیش کرتے تو آؤ آپ پیش کرو۔ اب اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ 2 یا 3 ایسی ترامیم ہو سکتی ہیں جن میں پی ٹی آئی بھی ووٹ کرتے۔ وہ کون کون سی؟ ایک تو وہ مطلب ایک تو اب بہت آئینی آسانی سے عدالت کی والی۔ جا سکتی ہے کہ بھئی آئینی عدالت پرووائڈڈ، یعنی کہ جسٹس فائزی صاحب کو کیسے قربان کر دیا گیا۔ اور میں نے یہ بات جو تمہیں کہی تھی نا کہ فائزی صاحب، ارے قربان یہ اس دن ہو گئے تھے بابو، ہاں اور مولانا فضل الرحمان کے سر پر ہما اسی دن بیٹھ گئی تھی۔ اصل میں تم چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ آپ نے ہما مولانا صاحب کے سر پہ بٹھا دی؟ سر دیکھیں نا میں نے کیسے بٹھائی، ہاں۔ میں نے تو نہیں بٹھائی۔ ہاں وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بہت حساس معاملہ چل گیا تھا جس کی وجہ سے اسلام آباد کنٹینرستان ہو گیا تھا، کہ جی ایک سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے۔ اب ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد ہونا ہے، ان حالات میں اچانک کنٹینر لگے ہوئے ہیں چاق و چوبند گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے، ریڈ زون میں مذہبی جذبات سے مغلوب عناصر در آتے ہیں، پھر جناب جیل کا پھاٹک کھولنا پڑتا ہے، اعظم سواتی صاحب جاتے ہیں، جلسہ مؤخر ہوتا ہے، اس کے بدلے سپٹمبر کی تاریخ دی جاتی ہے کہ صاحب جلسہ ہے، یوں کر لیجئے گا۔ وہاں پر پھر اس فیصلے کی تصحیح کروانے کون صاحب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ میں نے وہ تھے میں گیا ہما پڑھیا گیا تھے بہ گیا ہما، اور دوسرا میں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لائبلٹی تصور کر کے اب جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے پوچھ اتارا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کلیئر ہو گئے سارے فلاسفی۔ یہ ہے کروئلٹی اور اقتدار۔ ایک پکچر تو کلیئر کر دی نا، اور دیکھو نا ساتھ ہی اب دوسری طرف ویلکم نوٹ بھی بجا دیا گیا ہے۔ ہاں فار منصور علی شاہ صاحب۔ اب تو یہ کلیئر ہو گیا نا کہ چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ ہیں۔ اب یہ کنفیوژن دور ہو گئی اب کہ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں، ہاں مطلب وہاں پہ کوئی انہیں کہتے تھا، کوئی وزیر کھڑا ہو کے اعظم نذیر تھاڑ صاحب کہتے کہ سر ابھی یہ تو فیصلہ ہونا ہے۔ ہیلو، اب میں پتہ ایک سوال صحیح پہنچ گیا ہوں، میں آگے بڑھنا تھا، ٹائم کی کمی ہے۔ اب میں ایک سوال نہ پوچھنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے ایک شخص سے نا تقریباً محبت ہو چکی ہے، آدھی محبت۔ وہ کون ہے؟ شہباز شریف صاحب۔ پہلے سے طاقتور سن ندی ہو گئی۔ میری محبت تو آدھی ہو جائے، آدھی محبت تو ہے نا۔ کیا وہ وزیر اعظم، ایک زبان ہے آپ کی کالی، اب پتہ نہیں اب کیا جواب دیں، کیا وہ اس سارے سینیریو کے بعد آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم رہتے نظر آ رہے ہیں اگلے 4.5 سال؟ مشکل ہے۔ میرا اپنا خیال ہے اگر ایونچولی آئین میں ترمیم، دیکھیے آئین میں ترمیم تو ہونی ہے، ہونی ہے، ہر صورت کچھ نہ کچھ ہونی ہے، آئینی ترمیم ہونی ہے، ہونی ہے۔ اینڈ کریڈٹ گوز ٹو تب شہباز شریف۔ نہیں، اس صورت میں آل کریڈٹ ول گو ٹو فرسٹ مولانا، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے رکاوٹ ڈالی کہ یار ایک ہی پہ کر دو، دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ، دین پیپلز پارٹی واکڈ فارورڈ۔ ہاں، اور اس میں اگر ساتھ میں میثاق جمہوریت وہ پارلیمان کے نام پر کچھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اب وہ جو بندے گرفتار ہوئے تھے آج ان کو رہا کر دیا گیا ہے، ہاں وہ گھر چلے بھی گئے، اب وہ پروڈکشن آرڈر وغیرہ۔ اب یہ جو بہلایا پھسلایا، یہ جو ناز و ادا برداشت کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، تو ایک اور بھی اتحادی گورنمنٹ بن سکتی ہے نا، ایسی کون سا مسئلہ؟ ایک کی ہوتے ہوئے دوسری کیسے بنے گی؟ بھائی یہ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان، یہ کافی نمبر ہیں۔ اور وزیر اعظم کون ہوگا؟ پر اس پہ غور ہو سکتے ہیں کیا اس میں ہو رہی؟ تم رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے نا یار، یہ کیسے؟ بھائی آئین کے اندر تحریک عدم اعتماد ہے نا، ہاں ہاں ہاں۔ کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے، میں ایسے کہہ رہا ہوں، یہ میں خبر نہیں دے رہا ہوں کہ تم بعد میں میرے کلپ چلاؤ۔ کیا نواز شریف کا دستور آپ کے امکان نہیں، میاں صاحب کو تو یار انہوں نے دیکھو کتنا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے کہ پبلکلی میسیج یہ جاتا ہے کہ وہ اتنے عرصے بعد آئے تھے، سیاسی طور پر تھوڑا سا متحرک ہوئے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کو وزٹ کرنا چاہتے۔ تو شہباز شریف جو ہے وہ بات مکمل کریں جہاں میں کر رہے تھے آپ 30 سیکنڈ میں۔ یار میں
ادھر وہ جو ہاتھ بنا ہوتا ہے اور کوئی ہاتھ میں وہ کیا پانسا وہ لے کر بیٹھا ہوں بھائی وہ یہ جو ہے اس کے لیے بریک وہ ایک یعنی کوئی ایسٹرالوجر کو بلاؤ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کا ستارہ چلو شہباز شریف صاحب وشواس صاحب میں نے کالی زبان آپ کے پیچھے لگا دی اور نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امکانات کو رد نہیں کیا جاتا اور امکانات روشن ہو گئے ہیں آپ کے وزیر اعظم انہوں نے یہی کہا آسان اردو میں فوری طور پہ بریک لے لو اسد صاحب. میں نہیں ویلکم بیک. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی جس کا ہم بار بار ذکر کرتے رہے ہیں کہ جب سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لیا گیا عمران خان صاحب کو خدشہ یا خطرات بڑھ گئے ہیں کہ ان کو بھی ملٹری کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے. تو اس پر انہوں نے درخواست دائر کی تھی, آج اس پہ سماعت ہوئی. تو اس پہ وزارت دفاع سے جو نمائندے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک کسی طرح کا کوئی نوٹس نہیں ہے ان کو, یا ہمارے پاس اطلاع بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں یا ملٹری کورٹ میں لیا جا رہا ہے. جس پر کورٹ نے یہ کہا ہے, آنریبل جج نے, کہ اگر یہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر تو یہ درخواست اس پر مزید کو آرڈر نہیں ہو سکتے. کیا کرتے. لیکن اب سماعت اس کی ملتوی ہوئی ہے کہ صرف اس سے یہ پوچھا گیا ہے کہ پروسیجر کیا ہے وہ بتایا جائے. کس سے پوچھا گیا ہے؟ وزارت دفاع سے کہ کس طرح ملٹری اگر کسٹڈی میں لیا جائے گا, کس کسٹڈی میں لینا ہے تو کن بنیادوں پہ لیا جائے گا, اور کورٹ ملٹری کورٹ کا اور کورٹ مارشل کا پروسیجر اس پر. ہاں لیکن خطرہ جوں کا توں ہے, پی ٹی آئی رہنما جو ہیں وہ بار بار اس پہ بات کرتے ہیں اور خود عمران خان. یہ بات بھی پہلے سے آپ تو لاء کے طالب علم ہیں, موجود نہیں ہے کتابوں میں؟ نہیں, وہ جو سامنے موجود تھے نمائندے وزارت دفاع کے, انہوں نے کہا ہم اس پہ اپڈیٹ کر دیں گے, عدالت کو بتا دیا جائے گا ان ریٹن. آج تو پہلی پہ ان کی ہوتی نا پیشی تھی, یعنی ان رائٹنگ کیا بتایا جائے گا کہ وٹ وڈ بی دا پروسیجر. ابھی تک کوئی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پریونٹیو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. نہیں. دیکھیے نا, اب فیض صاحب جہاں پہ ہیں اور بات جہاں تک بڑھ چکی ہے تو ان کے بہرحال اب ان کے ساتھیوں کا تو, لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ مجسٹریٹ کو بتا کر کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے. ہاں تو مجسٹریٹ کو بتا دیں گے اگر ضرورت پڑی تو. میرا خیال ہے کہ بات اس طرف بڑھ رہی ہے تھوڑی سی, اب دیکھیں کس طرح ہوتا ہے. یا شاید وہ پہلے ان کے ادھر کے ہی لوگ, لیکن عدالت کو بھی تو گراؤنڈز چاہیے نا, وہ گراؤنڈز نہیں پرووائڈ کر پا رہے نا. پی ٹی آئی کے وکیل, عمران خان کے وکیل, ان کے وکیل وہ نہیں کر پا رہے. دوسری طرف ان کے پاس یہ ہے کہ جی ابھی فی الحال تو ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, نہ ہمارا آرڈر ہے. ابھی تک تو کوئی آرڈر بھی نہیں. یا تو یہ کہا, دیکھیے نا ایک زمانہ یہ بھی تو ہوتا تھا کہ آپ کو ضمانت دی جاتی ہے اور اگر اس کے بعد آپ نے مقدمہ کو بنایا بھی تب بھی ضمانت. دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. تو یہاں تو ایسی کوئی یہاں ایسی بات نہیں ہے نا. عدالت نے وزارت دفاع کو پوچھ لیا عمران خان کی درخواست پہ کہ آپ ان کو کسٹڈی میں لے رہے ہیں. ہم لوگوں کو بدقسمتی سے اپنی دکان سے لانے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ چاہیے ہوتا ہے. جی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک. اب میں تمہیں بات بتاؤں, ہم نے اس پہ کئی دفعہ جلدی سے ہم نے کہا کہ جی ستمبر کا جلسہ ہوا, حکومت نے اسے کامیاب کر دیا تھا, اس کو ناکام کر دیا علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر سے. وہ جلسہ آپ نے ناکام ہونے کا اعلان کیا, حکومت نے دوبارہ اس کو کامیاب کر دیا پارلیمان پہ دھاوا بول کے. جب پارلیمان پہ دھاوا بھول کر حکومت کو بیک فٹ پر لے کر گئے تو جناب علی امین گنڈا پور نے پھر اس پہ پانی پھیر دیا پشاور میں طالبان سے گفتگو کر کے. اور میں اب اس ہفتے اور اتوار کے دن اس کا ذکر تک نہیں. آپ نے کہا تھا کہ شاید ان کے خلاف وہ کارروائی. ارے بھائی کہاں ہوئی, کیا جی پرسارا نان گریٹا, کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم بھول بھال گئے, ہمیں تو آئینی ترمیم آ گئی ہمارے. اس کے بعد بلوچستان کا ذکر ہوا ہے ان دنوں میں. اب جنیوا میں ہیومن رائٹس ہی وہ وہاں پہ وہ باقاعدہ کچھ بلوچ گروپس ہیں, انہوں نے بڑی بھاری برکت 50 سیکنڈ ہے میرے پاس اور سارے انہوں نے ڈاکیومنٹری چلائی ہیں. 30 سیکنڈ. عمران خان کا خدشہ ملٹری کورٹ سے ملٹری کسٹڈی میں لیے جانے والا ٹھیک ہے یا نہیں؟ عام طور پر ان کے خدشات بیچاروں کے درست ثابت ہوتے ہیں. آپ کی طرح نہیں, میری تو نہیں, میں تو بہت اندازہ غلط ہوئے ہیں, لیکن ان کے ہمیشہ درست ہوں کیونکہ وہ زیادہ ویل انفارمڈ ہے. اور وہ لنکڈ ود فیض ہوگا یا 9 مئی ہوگا؟ کیونکہ لنکڈ ود فیض صاحب ہے تو پھر تو اب کورٹ مارشل کی طرف بڑھے گا. ٹھیک ہے نا, اگر تو وہ ٹیلی فونوں کی بات اب تو زبان زد عام ہے نا. ٹھیک ہے, تو خطرہ تو دونوں طرف ہے, کورٹ مارشل بھی اور ملٹری کورٹ بھی. آج کا شو یہیں تک, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.